افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس قرآن میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار اور وہ پرہیزگار رہے تو اللہ پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے۔ جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے اقرار پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا مول لینا، ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں، اور نہ بات کرے گا اللہ ان سے، اور نہ نگاہ کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا کہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ ایسے عہد کو پورا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ عہد کا معنی یہ کہ جب آپس میں معاملہ کیا جائے، فریقین کے درمیان بات چیت کے ذریعے سے معاملہ کو طے کیا جائے تو اسے عہد کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں جانبین کو اس پر قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک چیز وعدہ ہوتا ہے، اور وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے عہد عام ہے اور وعدہ خاص ہے۔ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں عہد کو، وعدے کو پورا کرنے کی بہت سی تاکید وارد ہوئی ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں عہد کی خلاف ورزی کرنے والوں پر کے لیے 5 وعیدوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1، ان کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ عہد کی خلاف ورزی کرنے سے حق عبد تلف ہوتا ہے، اور حق العبد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے جس کے متعلق یا جس کے لیے حق تلفی ہوئی ہے۔ اور نمبر 5، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم
ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ان میں ایک فریق ہے کہ کتاب کو زبان موڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب میں ہے حالانکہ وہ کتاب میں نہیں، اور کہتے ہیں وہ کہ یہ اللہ کا کہا ہوا ہے اور وہ اللہ کا کہا ہوا نہیں، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان بوجھ کر۔ کسی بشر کا کام نہیں کہ جب اللہ اس کو دے کتاب اور حکمت اور اسے پیغمبر کرے، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، یا یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب اور جیسے کہ آپ بھی پڑھتے تھے اسے، اور نہ یہ کہے کہ تم ٹھہرا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ آیت مبارکہ میں اہل کتاب کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ وہ حق بات کو جو ان کی کتاب میں مذکور ہے، خصوصیت کے ساتھ وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے متعلق ہیں، بشارت خوشخبری کے حوالے سے، وہ چیزیں توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں اور وہ کتاب میں سے پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں ہے، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہوتا، وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وہ چیز ہے نہیں جس کو وہ اللہ کی طرف سے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور یہ لا علمی میں نہیں بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی مخالفت میں حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگ تھے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کسی کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور اپنے برگزیدہ بندوں میں اس کو منتخب کر لے، یعنی پیغمبر بنا دے، نبوت و رسالت کی ذمہ داری اس کو دے دے، تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنا لیں، بلکہ وہ اللہ کی توحید کا پیغام ہی لوگوں کو دیں گے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح یہ کتاب میں کہتے ہیں کہ ہم جس طرح کہہ رہے ہیں اسی طرح ہی مان لیا جائے۔ فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے یہ چیز نازل نہیں کی گئی۔ تو فرمایا یہ کفر پر ہیں، تو یا کفر پر ہوتے ہوئے یہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو سکھائیں گے کہ بھی کس طرح اسلام لانا چاہیے، کس طرح حق پر آنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب کسی کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا گیا ہے تو اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ وہ شخص اس کا اہل ہے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی جب کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے کسی کام کے لیے تو ہر لحاظ سے اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اور پھر اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کا علم محدود ہے اور اس کا تجربہ بھی محدود ہے، بخلاف اس کے اللہ رب العزت کا علم بھی کامل ہے۔ اس لحاظ سے اللہ نے جس کو منتخب کیا وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کے علم کے خلاف ہو جائے۔ جب یہ بات ہے، فرمایا گیا انبیاء علیہ السلام کا اس سلسلے میں ادنا عصیاں سے پاک ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ وہ بغاوت کی طرف نہیں آ سکتے، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔